اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دنیا میں کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو تو سکون ہی نہیں ہے، بجائے وہ اپنے سکون کی فکر کرنے کے دوسروں کو بھی اپنے جیسا بے سکون بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اتنا۔ ہمارے دھرم کی صاف بات ہے، زبردستی یا مجبور ہو کر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے انہیں مسلمان بنتا ہی نہیں۔ ذرا آ بیٹے ادھر، مثال بتانا، ذرا بتانا بیٹنا میرے کو، کوئی مسلمان کسی کو گلہ کی پٹی پکڑ پڑھ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، ہم نے مار کے ڈر سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا انہیں مسلمان نہیں ہوا۔ ہو سکتا کسی دھرم میں کسی کو زبردستی بول جے شری رام، اب وہ جب شری رام بولے گا تو ہندو بن جائے گا۔ اگر ہمارے دھرم میں کسی کو زبردست بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ مجبور ہو کر جان بچانے کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کا ہمارے دھرم میں اعتبار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم کسے زبردستی کلمہ پڑھائے؟ زبردستی کلمہ پڑھانے سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ زبردستی یہ بات پہلے سن لیں میرے بھائیوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جن لوگوں کا دماغ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پک کر خراب ہو گیا، سڑان آ رہی ہے۔ ہمارے دھرم میں زبردستی مجبور ہو کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین پر زبردستی نہیں۔ یہ آیت کیوں اتری؟ میں بالکل مسجد کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، یہ بات سیاسی لیڈروں کو بھی ایسے موقع پر برابر پریس کانفرنس میں بولنا پڑے گا۔ مسلمان مولوی ہو یا داعی ہو، مدرسے کا محتمم ہو، مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتا۔ صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں بابا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، دل سے محمد کو نبی ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لے کر آنا، پھر وہ اپنے سر کو سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہ جھکانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اتنے تمام کام اگر وہ کرنا ہے تو پھر اسے دل سے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ساتھ بھائی؟ اب یہ جو بے وقوف لوگ، احمق لوگ، نادان لوگ، شریر لوگ، دہشت گرد لوگ جو کہتے ہیں مسلمان زبردستی کسی کو کلمہ پڑھاتا ہے، مسلمان بناتا ہے، اگر کوئی مجبور ہو کر کلمہ پڑھ لے، ہمارے دھرم میں یہ مسئلہ ہو کہ وہ مجبور ہو کر کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ الزام کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے دھرم میں مجبور ہو کر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، مسرور ہو کر خوشی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا ہی مسلمان ہے۔ اور بھائیوں، مسلمان بننا اتنا آسان نہیں، یہ شہادت گوہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں صاحب۔ اسلام کی پہلی شرط ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ۔
دعوت دینے کی اجازت تو ہمارے ملک کا دستور دیتا ہے، ہندو بھائی بھی دعوت کا کام کرے اگر ان کے دھرم میں ہے، دعوت دے سکتا ہے، اور اسلام تو دعوت ہی کا مذہب ہے۔ سیدھا راستہ بتانا تو ہر انسان کا فرض ہے۔ اب یہ جو الزام لگاتے ہیں نا، کہ کیا الزام لگاتے ہیں، مسلمان زبردستی کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، زبردستی مسلمان بناتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں۔ نہیں، دل سے ماننا تب بھی مسلمان۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، شرط ہے، علماء سے پوچھ کر دیکھو۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق نہیں ہوئی، مسلمان نہیں۔ مرنے کو سب، مرنے کو سب، مرنے کو سب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن دل ہی کے اندر وہ کوئی اور دھرم کو چاہنے والا ہے۔ ساری دنیا کے مولویوں سے فتویٰ پوچھ لو، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام میں زبردستی یا مجبور ہو کر داخل نہیں ہو سکتا، مسرور ہو کر داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر زبردستی کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان بنانے سے مسلمان بن جاتا تو پھر پروفٹ محمد کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کی طاقت ایک بہادر کے سامنے گیدڑ کی طرح تھی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، ایک مرتبہ ان تمام باتوں پر بڑی محبت کے ساتھ وہ حضرات بھی بیٹھ جائیں جو الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان مولوی لوگ زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، پھر وہ حضرات بھی بیٹھ جائیں جو الزام لگاتے ہیں، پھر ہم علماء بھی بیٹھیں گے، ہمارے اساتذہ کو، شیوخ کو، مشائخ کو، ہمارے بڑوں کو بلا کر بٹھا کر ہم سمجھائیں گے۔ زبردستی اسلام، زبردستی اسلام نہیں۔ پسند آیا قبول کر، نہیں آیا چھوڑ ڈال، ہوگی اتنی بات۔ اس کے لیے تو قرآن میں کئی دلیلیں ہیں۔ لکم دینکم ولی دین کیوں آیا؟ تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین، کیوں؟ کیا مطلب اس کا؟ اگر اسلام لانا ضروری ہوتا تو پھر یہ اختیار کیوں ہوتا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لکم دینکم ولی دین، تم نہ تمہارا دین، ہم نہ ہمارا دین۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہمیں عبادت نہیں کر سکتے، کرتے نہیں، کریں گے نہیں۔ اگر کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا ہوتا، تلوار دکھا کر اسلام میں داخل کرنا ہوتا، گھونسے اور پنجے دکھا کر اسلام میں داخل کرنا ہوتا، یہ اختیار قرآن دیتا؟ اے تیرا دین ہی نہیں، ہمارا دین، آدر لکم دینکم کا جملہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مولانا کہہ رہا تھا، کئی کوئی بھی مولوی صاحب اسے سب بے ڈھنگے کاما کرتے ہیں۔ کیا رے بابا کر رہی ہے میں بے ڈھنگے کاما؟ ہم نے تو سکھا رہا سو نورانی قاعدہ کھول، یعنی تو زندگی میں تجھے سمجھ ہے، ہمیں پورا قرآن ختم کر ڈالے، ہم نہ سمجھ نہیں۔ نہیں، بہت احتیاط سے رہنا، بہت احتیاط سے رہنا۔ یاد رکھو، جب دشمن ساس بن جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہو کو جب کوئی ساس بیٹی نہیں سمجھتی، اس کا ٹھنڈا پانی بھی گرم چا
اس کی گرم چابی ٹھنڈا پانی. چلتا احتیاط احتیاط احتیاط. اور کتنا احتیاط کرنا بھائی؟ رواداری کرو. اور کتنی رواداری کرنا بتاؤ؟ جن ہمارے غیر مسلم بھائی کرونا میں مبتلا تھے ان کے سامنے تو ان کے ماں باپ نہیں گئے. اس ملک کی محبت سے تو ہم محمد کے غلام گئے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا پر ہم کو اتنا یقین ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ جو لوگ اس بیماری میں مر گئے ان کے قریب ان کی بچے نہیں گئے. ہم محمد کے غلام جا کر ان کو کفن پہنا کر ان کو اٹھا کر ادب اور احترام سے ان کے دھرم کے جن باتوں پر عمل کرنے سے ہمارے دھرم کو نقصان نہیں پہنچتا، ان کے دھرم کے وہ باتیں جس پر عمل کرنے سے ہمارے اپنے آستہ اور عقیدہ اور ہمارے دھرم پر نقصان نہیں پہنچتا، وہ تمام باتوں پر ہم نے عمل کیا. روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں ہمارے مسلمان نوجوان محمد الرسول اللہ کے غلام اس ملک میں امن، شانتی، پیار، محبت، یکسانیت، رواداری، ان تمام چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے اپنے قبرستانوں میں جانے کے لیے جو نوجوان ڈرتے تھے، دلوں سے ڈر نکال کر تمہارے قبرستانوں میں بیٹھ کر افطار کیے ہیں. اس سے زیادہ رواداری اور کیا ہو سکتی ہے بتاؤ؟